الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرین سے گزارش ہے ذہن فرمائیں تعظیم فاطمہ بنت غلام مصطفیٰ حسین محمد حیدر نقوی ابن قاسم علی نقوی ان مرحومین کے لیے، ان کی بلندی درجات اور ایثار ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن جس کی عالم اسلام میں شہرت ہے، یعنی ان احادیث میں سے ہے جس کو کم و بیش اہل تشیع
اور اہل تسنن سب قبول بھی کرتے ہیں اور عموماً اس حدیث کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو حدیث کے متفق ہونے میں اور مستند ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چونکہ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل اور دوسری کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی متعدد ذخائر العقبہ میں اسی طرح متعدد کتابیں ہیں. علامہ طبرانی کی کتاب، دوسری کتابوں میں نے دیکھا ہے 100 سے زیادہ کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اہل تشیع میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مختلف ائمہ معصومین کے توسط سے سرکار دو عالم تک اس کا سلسلہ سند پہنچتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی حدیث سرکار دو عالم کی زبان سے دوسرے مسلک میں موجود ہے اور ہمارے ہاں سرکار دو عالم کی طرف اس کی نسبت نہ بھی ہو، کسی ایک معصوم کی طرف نسبت ہو، تو ہم اسی نسبت کو تمام معصومین کی طرف نسبت قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کلام ہی کلام ہے. لہذا یہی وجہ ہے عموماً آپ فضائل کی جتنی احادیث اہل سنت کتب میں دیکھیں گے، وہاں اگر سرکار دو عالم سے وہ احادیث منسوب ہیں تو اہل تشیع میں اگر سرکار سے منسوب نہ بھی اہل بیت اطہار کی کسی نہ کسی فرد سے منسوب ضرور ہے، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ کلام رسول ہی کلام ائمہ ہے، اور ائمہ حقیقت میں کلام رسول کے ترجمان بھی تھے اور مبین و مبلغ بھی تھے. دوسری بات ہمارے ہاں یہ الحمدللہ خدا کی بخشی ہوئی سعادت ہے کہ ہم سلسلہ عصمت کے تسلسل کے قائل ہیں کہ بعد المصطفیٰ ہم سلسلہ عصمت کے استمرار، استقرار اور جاری رہنے کے قائل ہیں. گویا ہم ائمہ معصومین کو سرکار دو عالم کے وجود کا اور تبلیغ کا اور ہدایت کا تسلسل مانتے ہیں، اور کلام معصوم کی حجیت یعنی دلیل ہونا جیسے کلام مصطفیٰ حجت ہے. اس پر میں نے متعدد بار حدیث ثقلین کے ضمن میں گفتگو عرض کی ہے، اور حدیث ثقلین بھی شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. آپ کے ذہنوں میں ہوگی حدیث ثقلین سے بھی مراد انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. تو جیسے قیامت تک کلام خدا حجت ہے، اسی طرح بعد المصطفیٰ کلام اہل بیت حجت ہے، چونکہ سرکار نے انہیں چھوڑا ہے اور ان کی نسبت سرکار کی طرف ہے. اب ان کا کلام حجت دلیل کیسے ہے؟ اسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ما ان تمسکتم بحمال تضل بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الموت، یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوگے جب تک میرے پاس نہ پہنچ جائے. تو دو جملے دونوں میں جب تمسک کا حکم دیا، دامن تھامنے کا حکم دیا، پھر بھی دونوں کا ذکر کیا، اور جب عدم جدائی کا ذکر کیا تو دونوں کا کیا. تو دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن کہے گا اہل بیت اس کی مخالفت کرتے نظر نہیں آئے، اور جو اہل بیت کریں گے قرآن اس کی تائید کر چکا ہوگا. ایسے ہے اور ان میں جدائی نہیں ہوگی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقام ہدایت میں اور منصب ہدایت جیسے قرآن کو اللہ نے عطا کیا ہے ویسے آل محمد کو عطا کیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین. قرآن مجید میں متعدد بار فرمایا خداوند متعال نے قرآن مجید کو برہان کہا ہے، بشارت کہا ہے، رحمت کہا ہے، ہدایت کہا ہے، مجید کہا ہے، کریم کہا ہے، عظیم
باطل میں فرق کرنے والی کتاب کہا ہے، تو یہ جتنے اوصاف و صفات قرآن کے ہیں، اگر یہ تمام اوصاف و صفات اہل بیت میں نہ ہو تو جدائی ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. تو جو مقام ہدایت میں جو مقام عظمت قرآن کا ہے، جو اوصاف و صفات کتاب ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کو حاصل ہے، وہی مقام و منصب و اوصاف و صفات و القابات و مناقب و فضائل مقام ہدایت میں اہل بیت کو شامل ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات. تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں انشاءاللہ. یہ حدیث جسے اصال ثواب کی مناسبت سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے، سرکار دو عالم کی زبان مطہر سے اعلان. حدیث کا ترجمہ صرف آپ تک بات کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ آپ ترجمے سے آشنا ہیں. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. اس حدیث میں جہاں اس بات امامت ہے وہاں اہمیت امامت کا بھی ذکر ہے. توجہ فرمائیے کہ امامت کے مسئلے کا اور امام کا مسئلہ اس کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں، اس دنیا کی سعادت اور ہدایت سے ہے. میری بات کا توجہ رہے گی، باتیں تھوڑی اس جہت سے ہوں گی، انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے تو پہنچ جائے. میں نے عرض کیا پھر جملہ دہراتا ہوں. اس حدیث کے الفاظ اور ترجمے پہ غور کرنے کے بعد یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے جہاں مقام امام ذکر کیا ہے وہاں اہمیت امام کا بھی ذکر کر دیا، اور اس کا تعلق ہماری حیات کی سعادت، ہدایت، حتیٰ ہماری نجات سے ڈائریکٹ ہے، بلا واسطہ. اب اس میں دلیل کیا ہے؟ حدیث کا ترجمہ آپ تک عرض کروں گا اور آپ متوجہ ہیں. اگر اس حدیث کا تعلق انسانوں کی ہدایت سے نہ ہوتا اور اگر امام پر اعتقاد اصول دین میں شامل نہ ہوتا تو سرکار دو عالم کس طرح کی حدیث بیان نہ فرماتا. لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من مات، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی. امام زمانے ہی، امام کو نسبت دی گئی ہے زمان کی طرف. یہ نہیں سرکار نے فرمایا، اگر عربی نقطہ نظر سے یوں بھی فرماتے تو درست ہوتا کہ من مات ولم یعرف اماما فقد مات میتۃ جاہلیہ. اگر سرکار اس طرح بھی بیان فرماتے نا جو مر گیا اور امام کو نہ پہچانا تو جہالت کی موت، جہلیت کی موت پر توجہ رہے تو درست ہوتا. لیکن یہ ہے پیغام سرکار دو عالم میں پیغام، حدیث سید الانبیاء میں یہ پیغام ہے. یہ تشریح اور تبیین کرنے سے واضح ہوتی ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی. امامن کہتے تو مطلق ہوتا، بغیر کہہ دو شرط کے، جس کا معنی یہ ہوتا کہ جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جہلیت کی موت مرا. پہ توجہ رہے گی. اگر سرکار دو عالم اس طرح، اب معذرت چاہتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ ہماری کیا ضرورت کہ ہم کہیں سرکار نے اس طرح فرمایا اس طرح فرماتے، صرف سمجھانے کے لیے. اگر سرکار دو عالم کا فرمان یوں ہوتا نا من مات ولم یعرف اماما، جو مر گیا اور امام کی معرفت حاصل نہ کی، امام کی مطلق امام فرماتے تو پھر ان کے لیے جواب مل جاتا. جو کوئی پہلے پہ رک گیا، کوئی چوتھے پہ رک گیا، کوئی چھٹے پہ رک گیا، کوئی ساتویں پہ رک گیا، ہے یا نہیں معاذ بھائی؟ چوتھے پہ رکنے والے زیادی ہیں، ہے یا نہیں؟ چھٹے پہ رکنے والے بھی ہیں نا، ساتویں پہ رکنے والے بھی ہیں، آٹھویں کو
چاروں، زیادہ زحمت نہیں، اس لیے بات جلدی کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے اور نتیجہ مل جائے. میرے جو وقت میرے پیچھے نظر ہے اسی میں، لیکن بات جو عرض کر رہا ہوں آپ تک پہنچی، دوہرا رہا ہوں صرف اس کی اہمیت کے لیے. اگر فرماتے کہ جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی، تو لوگ کہتے ہیں کچھ اطراف ان کو بہانہ مل جاتا جو چوتھے پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ رک گئے اور موجودہ امام کو نہ مانا، اور ان کو بھی بہانہ مل جاتا جو آل ہے. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم پچھلوں کو تو مان رہے ہیں، ابھی تو ان کا وجود ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، تو کیسے مانے؟ تو بتایا امام زمان کی قید لگا کر کہ جب تک زمانے کے امام کی معرفت میں نہیں آؤ گے، یہ میتتاً جاہلیہ کی دائرے سے نکل نہیں سکو گے. یعنی جہلیت کی موت سے تب نکلو گے جب موجودہ کو بھی ویسے مانو جیسے اس کے گزشتہ کو مان رہے ہو. بات توجہ رہے گی. اسی لیے میں نے ایک جملہ دہرایا تھا کسی مجلس میں کہ غالباً علامہ اقبال کی نسبت سے مشہور ہے کہ وہ علامہ زنجانی کے پاس گئے جو لاہور میں آ کے، ایران کے بہت بڑے عالم تھے، آئے ان کے ساتھ پھر مناظرہ مانا گفتگو ہوئی علامہ اقبال کی امامت کے موضوع پر، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی انہوں نے نظم لکھی کہ تو نے پوچھی یا امامت کی حقیقت مجھ سے. تو یہ سارے جو لکھے نا اسرار امامت اور دوسری نظمیں، کہتے اس کے بعد لکھی، ان کا مفہوم اور معنی امامت تبدیل ہو گیا. تو کہتے ہیں علامہ زنجانی سے علامہ اقبال نے، ایت اللہ زنجانی سے علامہ اقبال نے سوال کیا جاتے ہی جب گفتگو شروع ہوئی کہ آپ میرے ساتھ، میں امام زمان یعنی 12ویں امام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 12واں لفظ کہا کہ آپ کا چونکہ عقیدہ ہے 12ویں امام پہ. تو کہتے ہیں ایت اللہ زنجانی نے کہا کہ آپ 11 کو مانتے ہیں؟ 12ویں پہ گفتگو تو کر رہے ہیں، تو لفظ 12واں دلیل ہے کہ 11 ہیں. آپ کا 12واں کہنا دلیل ہے کہ 11 ہیں. پہلے 11 پہ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا 11 تو گزر گئے، انہیں کیا مانتے ہیں؟ کہا 12واں آئے گا. آنے والے کو ماننا مشکل نہیں ہے، جو گزر گئے پہلے انہیں تو مانے. پھر علامہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ہمیں 12واں قبول کرنے میں اس لیے زحمت پیش نہیں آئی کہ ہم نے جس دلیل کے ساتھ 11 کو مانا ہے اسی دلیل کے ساتھ 12ویں کو مان رہے ہیں. توجہ ہے. انہوں نے کہا آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کے لیے 11 حل نہیں ہوئے، تو اصل مشکل 12واں نہیں، اصل مشکل 11 ہے. اور 11 میں بھی جب تک پہلا حل نہ ہو باقی نہ ہونے نہیں آئے. متوجہ ہے. امام زمانہ بلند الصلوات. دیکھیں نا، آپ جب تک ایک نہ کہیں تو دو نہیں کہتے. اور اگر کوئی دو کہہ رہا ہے تو اس دو بنتے کیسے؟ ایک اور ایک جمع کرو گے نا، تو جس کو ایک کا ہی نہیں پتا دو کا پتا ہوگا، جس کو دو کا نہیں تین کا ہوگا، تین کا نہیں 4 کا ہوگا. تو 11 کا تو پتا اسے ہوگا جسے پہلے کا پتا ہوگا. اور جس کے لیے 11 حل ہے وہ 12ویں کو کیوں نہ مانے گا؟ ایسا ہی ہے نا. تو دیکھیں بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے 12ویں کہاں ہیں، انہیں کہ 12ویں تو آئیں گے نا، تو جو 11 تھے نہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا، محفل میں تھے غیر شیعہ نے، کہ آپ کے 12ویں کیوں غائب ہوئے؟ میں نے کہا آپ نے 11 کے ساتھ جو کیا جو نہیں ہے. آپ 11 پہ ظلم نہ کرتے تو اللہ 12ویں کو غائب نہ کرتا. میں نے کہا اللہ نے 12ویں کو غائب کر کے 11 پہ ہونے والے ظلم کو ظاہر کیا. میری بات میں توجہ ہے. میں نے کہا اگر 11 کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہوتا تو 12ویں کو غائب ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ میں دیکھے نا سرکار دو عالم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ کی طرف.
ہجرت فرمائی تو دن کی روشنی میں یا رات کی تاریکی میں؟ رات کی تاریکی میں. اگر سرکار دو عالم کے لیے مکے میں رہنا آسان ہوتا یا ممکن ہوتا تو آپ مدینے جاتے نہ جاتے نا. تو مدینے گئے ہی اس لیے کہ مکے میں رہنا مشکل تھا. تو پتا چلا اللہ اپنی حجت کو تب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے یا تب لوگوں کی نظر سے غائب کرتا ہے جب لوگ اس حجت کی قدر نہیں کرتے. نہیں توجہ. اب دو کاموں میں ایک کام ہے, یا اللہ حجت کو سامنے رکھے اور لوگوں کو مجبور بنا دے میں کوئی اس پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ لوگوں کو اختیار دیے رکھے, حجت کو غائب کر لے یا اس ظالموں کی دسترس سے دور لے جائے. چونکہ اگر توجہ اگر اللہ نے ظالموں کو مجبور کر لیا کہ وہ ظلم کر ہی نہ سکے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حجت کے دشمن ہیں یا چاہنے والے ہیں؟ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے بھائی. تبھی پتا چلے گا جب انہیں اختیار بھی ہو. اب کہہ دوں جملہ اگر ابھی تک نہیں پہنچا, اختیار ہوگا تو پتا چلے گا سلمان کون ہے بھگوان کون ہے. اگر اختیار ہی سلب ہو جائے تو پھر امتحان کیسے ہوگا, آزمائش کیسے ہوگی؟ تو اللہ اپنی حجت کو جب غائب کرتا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہوتا. اللہ کی حکمت ہے, دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. ظالم اپنے ظلم میں وہ آخری حد تک جائے اور خدا اپنی حجت کو ظالموں کی دسترس سے غائب کرنے کے لیے مجبور تھوڑا ہی ہے. بھائی باتیں آج بڑی اچھا, وہ کہتے ہیں نا میرا ذہن اب اس طرف ہو گیا تو یہ بات سن لیں. ذکر ہے امام زمان کا, ایک مرحومہ مغفورہ کا ذکر ہے, تو ان کے اصحال ثواب کے لیے, اور اگر امام وقت کا ذکر ہو جائے اس سے بڑی ان کی سعادت کیا ہوگی, سعادت کیا ہوگی. دیکھیں ہم ظاہری ذرائع کو دیکھتے ہیں, ذرائع انسان ہے نا اور ہیں بھی کمزور, اس لیے ہم ہمیشہ اسباب کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن جو خدا والے ہیں نا وہ اسباب کو نہیں دیکھتے, وہ مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں. اگر اسباب پہ نظر رکھو گے نا تو مایوس ہو جاؤ گے. کیسر بھائی اگر ہماری اسباب پہ نظر ہوگی تو مایوس ہو جائیں گے کہ یار یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. اب فلاں لشکر آ گئے, اب فلاں نے فلاں سے ملاقات کر لی, روزانہ ٹی وی پہ سن رہے ہیں بھائی وہ فلاں محمد بن سلمان سے مل گیا, اب سارے مل رہے ہیں تو کیا ہوگا. محبت میں کہتے ہو, محبت میں کہتے ہو. بعض لوگ فون کرتے ہیں قمی صاحب کیا ہوگا, کیا ہوگا. بعض کو بتاتے ہیں, بعض کو پھر یہ جملہ کہتا ہوں ہوگا کیا بھائی کیا ہوگا. دیکھیں توجہ فرمائیں, میں کہتا ہوں کہ ہماری نظر اسباب پہ ہے, مسبب الاسباب پہ, مسبب الاسباب پہ نظر ہو. اور اگر قرآن اور اہل بیت کی حیات کو اس رخ سے پڑھیں تو خدا کی قسم مسئلے حل ہے. یہ دو دلیلیں دوں گا, دو دلیلیں اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہوں گے. اور میرے نوجوان اکثر اس مجلس میں میرے لیے خوشی کی بات ہے, ان کے لیے دلیل بھی ثابت ہو جائے گی. ایک سورہ پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ آپ پڑھیں گے اور آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا, ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا, کیا کیا یا اللہ. اللہ کہتا دیکھا نہیں, ان کو کن سے مروایا. آپ متوجہ نہیں ہے. یہ سورہ کیوں اللہ نے اتارا, یہ صرف فضائل تھوڑے ہی ہیں, اس میں ایک سنت الہی کا ذکر ہے. یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طائرا ابابیل. ادھر فیل ادھر ابابیل, ادھر فیل ادھر ابابیل. سنیے گا جسامت میں جانوروں میں سب سے بڑا, جسامت میں جانور کون سا؟ فیل, ہاتھی. اور
جانتے ہی نہیں ہیں. یہ جتنے ہیں نا، یہ جتنے ہیں یہ جس کی وجہ سے ہیں. اس نے آنا ہے جس کی وجہ سے سب ہے. یہ ابھی جملہ نہیں پہنچا. وہ آنے والا ہے کون؟ بھائی وہ اسی کا بھیجا ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا لیکن یا اللہ تو نے مکڑی کا جالا اگر توڑ کے اندر آ جائے
کیا کریں؟ نہیں جا رہے، نہیں جا رہے نا، تو نہیں جا رہے اس لیے نہیں کہ جانا نہیں چاہتے، پروردگار لے جانے ہی نہیں چاہتا، اب سامنے کھڑے اور سب دماغ معاف ہو گیا، ایسا ہی ہے نا، بھئی ذہن میں خیال ہی نہیں آ رہا کہ مکڑی کا جالا توڑ دے، یہ ہے جب وہ چاہتا ہے نا تو دشمن چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اب بات اسی ضمن میں آ گئی اور الحمدللہ بات کا یہ پہلو آپ تک پہنچا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن آئیے ایک بات کا اور پہلو عرض کروں کہ سرکار دو عالم کو مکے میں ہی پروردگار عالمین نے معراج کروائی۔ آپ کو معراج مکے میں ہوئی؟ مکے میں جب معراج ہوئی تو جیسا ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم کو پہلے مکے سے پروردگار لے گیا بیت المقدس، جسے مسجد اقصی قرآن میں ذکر ہے، یہی جو بیت المقدس، یہاں سے سرکار کا پرواز ہے نا، ایسے ہی ہے نا، وہیں سے پرواز اوپر کی طرف، تو مکے سے آپ آئے مسجد اقصی، وہاں سے گئے آسمانوں پہ، اب آپ نے بتایا تو اب کوئی یقین کرے نہ کرے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے نا، تو مکے میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رات کو ہوئی ہے نا معراج، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور اللہ آسمانوں پہ لے گیا، اور جب دشمن میں گرے ہوئے تھے تو اللہ نے کہا یوں جاؤ، مکے سے سرکار کو مدینے پہنچا دے، ادھر سے جبرائیل اٹھائے سرکار دو عالم کو اپنے پروں پہ اور ادب و احترام کے ساتھ وہاں لے جائے، اور مدینے میں سب دیکھیں کہ سرکار آ رہے ہیں، یہ سارا اہتمام و انتظام کیوں ہے؟ توجہ ہے، پروردگار یہ کیوں ہے؟ اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پروردگار یہ کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی، اگر میں یوں کر کے یہاں سے وہاں لے کر اپنی حجت کو اتار دیتا تو لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہنچ گئے تو یہ خاص ہو جاتا سرکار کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو ایسے بچایا، کہا نہ، میں نے محمد کو غار میں بھیجا اور پھر غار سے مدینے گئے، ایسے ہی ہے نا، آپ متوجہ نہیں ابھی تک، پہلے محمد کو بھی غار سے بھیجا، آخری محمد کی غیبت بھی غار سے بھیجا، کہا جس نے بعد میں اعتراض کرنا ہے کہ وہ دشمنوں سے پہلے
حاضر ہوتا ہے شخصیت غائب ہوتی ہے، دوسری دفعہ شخصیت حاضر ہوتی ہے شخص غائب ہوتا ہے. دونوں باتیں عرض کر دیتا ہوں مثال کے ساتھ بات پہنچ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں کہنوں نے خبر دی تھی یا نہیں؟ جتنے بچے قتل کیے فرعون نے اسی بنیاد پہ کیے نا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جانتا تھا کہ موسیٰ اللہ کا نمائندہ ہے اور آئے گا اور آ کے میری حکومت کو ختم کرے گا. ایسے ہی ہے نا. تو اس کے لیے مارتا رہا. وہ جس کی خاطر اتنے بچے مارے وہ اس کے گھر میں پروان چڑھے. آپ نے توجہ نہیں. پھر وہی جملہ ولایت اور توحید الگ نہیں ہوتے، دونوں کا ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کی ہدایت کا مظہر ہے نا امام. میں پھر بات عرض کر رہا ہوں، جس کی خاطر فرعون نے اتنے 70,000 روایت ہے بچے شہید کر دیے. شہید لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو مارا گیا بے گناہ، شہید کر دیے، مار دیے. وہی جس کی خاطر مارے، جس کے خوف سے اللہ نے اس کو کسی اور کے گھر میں پروان نہیں چڑھایا، فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا. کیوں؟ اللہ نے کہا وہ تیرا ظلم تھا اور یہ میری طاقت ہے. آپ نے فرمایا وہ تیرا ظلم تھا اور یہ میرا قدرت ہے، طاقت ہے. کیسے؟ کہ جن کی خاطر مار رہا تھا اسے میں نے چھپایا نہیں، تیرے گھر میں پروان چڑھایا نا. تو پتا چلا کہ جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے اللہ مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ چاہتا ہے کہ اپنا ظلم ظاہر کرے، لیکن جب وہ اپنی قدرت دکھانے آتا ہے نا اسی میں دکھا دیتا ہے. میں کیا کروں؟ بات کا اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے. وہ یزید کا ظلم تھا کہ 6 ماہ کا عسکر بھی نہ بچے اور یہ اللہ کی قدرت ہے. وہی امام آپ متوجہ نہیں ہے، متوجہ ہو گئے. وہ یزید کا ظلم کہ 6 ماہ کا عسکر بھی نہ بچے اور یہ اللہ کی قدرت کہ وہاں امام بن جائے اور آئے تو بارہواں اسی کی نظر گیا. اب کہہ دو جملہ، یہ 11 یا یہ 9 امام سجاد سے لے کر آج تک یہ سارے فرعونوں کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں کہ فرعونوں ظلم کر لو موسیٰ. اچھا چلے بات اس تناظر میں اور وہ بات واضح کر کے آج زحمت ختم کر دوں اور حدیث کا صرف معنی کر دوں گا. ساری گفتگو اسی ضمن میں حدیث کے ہو گئی انشاءاللہ. میں نے اسی طرح گفتگو کرنی تھی اور آپ تک جلدی گفتگو پہنچ کے مجھے خوشی ہوئی ہے. غائب شخص اور شخصیت. اب موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں پروان چڑھ گئے، کیسے چڑھ گئے سنیے گا. فرعون کو یہ پتا تھا موسیٰ ہے، لیکن یہ پتا نہیں وہ یہ ہے. ایسے ہی ہے نا. جو سامنے تھے ان کے بارے میں وہ جو اس کے پاس تھا اسے یہ پتا نہیں کہ وہ یہ ہے. جو جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، اب موسیٰ حاضر بھی ہے غائب بھی ہے. اب موسیٰ حاضر بھی ہے غائب بھی ہے. وہ موسیٰ غائب ہے جس کے بارے میں فرعون کو پتا ہے اور وہ حاضر ہے جس کا پتا نہیں. اس کو ٹرمینالوجی میں ایسے کہوں گا، شخص سامنے ہے، شخصیت غائب کر دی. اللہ نے شخص سامنے رکھا، شخصیت غائب کر دی. شخصیت غائب کر دی، یہ ہے غیبت کا معنی. سامنے ہے، پتہ نہیں کون ہے. میری بات پہنچ رہی ہے سامنے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں حاضر بھی غائب بھی. غائب وہ شخصیت موسیٰ، حاضر کون؟ شخص موسیٰ. شخص موسیٰ حاضر. چلے اس کے برعکس بھی مثال دے دوں اور پھر نتیجہ آپ تک پہنچ گیا ہے، مجھے وضاحت کی بھی ضرورت نہیں. شب ہجرت کی بھی مثال دی. شب ہجرت شخصیت رسالت معبود کے سامنے تھی کافروں کے. اللہ نے شخص غائب کر دیا. وہ جانتے تھے رسول جا رہے ہیں یا رسول یہی ہے. ساری رات سوچتے رہے، یہ سو رہے ہیں.
یقین نہ ہوا کہ یہ وہی شخصیت ہے یا نہیں. شخصیت ان کے پاس تھی, شخص ان کے درمیان سے گزر گیا. اور آسان کرو, اور آسان کرو, اور آسان کرو. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں مختلف علماء کے نام واقعات سنے ہیں. انہی ناموں میں ایک مشہور نام جو شیعت میں کافی شہرت رکھتے ہیں علامہ ہندی ہے. کم و بیش آپ نے نام سنا ہوگا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کے حوالے سے عرض کروں گا. یا چلے مثال دے, شیخ توسی رحمت اللہ, شیخ صدوق رحمت اللہ, اب جس کے بھی آپ کے پاس معلومات ہیں انہیں ذہن میں رکھ دیں. میں شیخ صدوق کا نام لوں, شیخ یعقوب کلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی, جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا, سید رضی, ان کے بھائی تھے سید مرتضیٰ, یہ بڑا علمی خاندان ہے, اور ان کے استاد تھے سید مرتضیٰ اور سید رضی کے شیخ مفید. یہ نام ان میں کوئی نہ کوئی سنا ہے. اب ان ناموں کو ذہن میں لائیں. علامہ ہندی ہوں, شیخ کلینی ہوں, شیخ صدوق ہوں, علامہ ہندی ہوں, سید مرتضیٰ ہوں, سید رضی ہوں, ان کے نام تو ہم نے سنے ہیں. اگر آج علامہ ہندی اسی محفل میں آ جائے اور بتائیں نہیں میں ہندی ہوں, میں صدوق ہوں, تو آپ کو پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو وہ جو ہمارے پاس ہے وہ شخصیت ہے, چونکہ اس شخصیت کو دیکھا نہیں تو پتا نہیں کہ یہ وہی ہے یا نہیں. چلے جا, میں اپنی مثال بھی دے دوں, اب اپنے لیے کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا, مثال دے رہا ہوں. یہ جاتے ہیں نا مارکیٹس میں, جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح ہر وقت تو نہیں ہوتے. عوامی اخبار کے بغیر اب اسلام آباد میں رہتا ہوں, جاتے ہیں بعض دوست بار بار دیکھ رہے, بعض کو میں نہیں کہتا, بعض جب وہ بار بار دیکھتے ہیں تو میں انہیں بلا لیتا ہوں, ادھر پوچھتا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں آپ کو کہیں دیکھا ہے, اب یاد نہیں آ رہے کہاں دیکھا. تو بعض کے ساتھ محبت کا ہے, تعلق ہے, کہہ دیتا ہوں ہاں آپ نے مجھے فلاں جگہ دیکھا, میں ممبر پہ دیکھا ہے, اپنا نام بتا. تو اب وہ فوراً ان کا لہجہ, ان کا انداز بدل جاتا ہے. کیوں بدل جاتا ہے؟ چونکہ وہ جو ان کی شخصیت میرے ان کے ذہن میں تھی, جب میں اس لباس کے بغیر آیا تو سامنے ہوں بھی نہیں, تو اس سے زیادہ مثال نہیں دیتا. وہ میرا آقا و مولا ایسے ہی ہے. نہیں تو اسی لیے تو جب امام ظہور کریں گے ہر کوئی کہے گا کہ قرآن جگہ دیکھا, قرآن جگہ دیکھا, قرآن جگہ دیکھا. تو یہ آج کی مجلس کا آخری جملہ سرکار سے لے کر, سرکار دو عالم سے لے کر میرے امام حسن عسکری تک ان 13 نے اسی لیے ان آنے والے کی خبر دی. 13 شخصیت بتاتے ہیں, اللہ نے شخص کو غائب کر دیا. اب جو غائب ہے وہ شخص امام ہے, شخصیت نہیں. 13 نے ان کے اوصاف, ان کے صفات, ان کے کمالات سب بتا دیے. بتائے یا نہیں؟ بتائے نا. سرکار دو عالم سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر امام نے میرے 12ویں امام کی خبر دی یا نہیں؟ ان کے اوصاف بیان کیے یا نہیں؟ ان کی حکومت کتنی دیر ہوگی بتایا یا نہیں؟ ان کے شمائل, ان کی خلوت و جلوت, ان کے رنگ و بو کیسا ہوگا, چلنے کا انداز, بولنے کا انداز, سب کچھ بتایا نا. تو ان میں سے کوئی بھی آقا و مولا امام زمان نے خود بتائی شے نہیں بتائی, سب پچھلوں نے بتائی. تو وہ کس امام کی خبر دے رہے تھے؟ شخصیت کی. انہوں نے کہا معرفت کا تعلق شخص سے نہیں ہوتا, میں نتیجہ دیا. تو 13 معصوموں نے اور 11 اماموں نے یہی ہمیں بتایا کہ معرفت کا تعلق شخص سے نہیں ہوتا, شخصیت سے ہوتا ہے. نہیں, جملہ آخری اور نتیجہ ہے. عزیزو, اگر کسی کو شخصیت کی معرفت نہ ہونا تو سامنے شخص آ بھی جائے تو اونچا نہیں ہے, اور اگر معرفت ہو جائے ساری زندگی زیادہ نہ بھی کرے توجہ ہو گئی, بہت شکریہ, توجہ ہو گئی. ہاں یہ ہے من مات ولم یعرف امام زمانے فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی, وہ مات میتۃ جاہلیہ, وہ ایسے ہی مرا ہے. سرکار فرما رہے ہیں جیسے میری موجودگی میں ابو جہل مرا ہے.
معرفت حاصل ہے. یہ لفظ معرفت جو عربی میں ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اردو میں سلیس کریں نا، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا. معرفت جاننا نہیں ہوتا، پہچاننا ہوتا ہے. اب یہ نوجوان جو بیچارے بیکن ہاؤس روٹ سین اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو اب ان کو یہ جاننے اور پہچاننے میں وہ کہیں گے یہ کیا ہے. چلیں آسان کر دوں، آپ یہاں مجلس میں آتے ہیں نا، ایک دوسرے کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے نہیں. جاننے کا کیا معنی؟ ملے السلام علیکم والسلام، کیسے ہیں، خیریت ہے، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا فلاں. کہاں رہتے ہیں؟ فلاں جگہ. اس سے آگے اب آپ نے سوال ہی نہ کیا، موقع بھی نہ ملا. توجہ رہے. تو اس کا نام، کہاں رہتے ہیں، پتہ چل گیا، پتہ چل گیا. یہ جانتے ہیں، پہچانتے نہیں. لیکن پہچاننا کیا ہے؟ دوسری ملاقات ہوئی، آپ نے کہا اچھا اس دن آپ سے ملاقات ہوئی، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا وکیل ہوں. اب آپ کو پتہ چل گیا وکیل. مثال دے رہا ہوں، فلاں آفس میں کام کرتا ہوں. اچھا کہاں سے پڑھے؟ فلاں. اچھا میں بھی اسی کالج میں، میں بھی اسی. توجہ فرمائیں. اب یہ جو آگے بڑھ رہی ہے نا، یہ معرفت ہے. کون سے شروع ہوئی اور کیا پہ ختم ہوئی؟ کون ہے؟ یہ ہے جاننا. اور کیا ہے؟ یہ ہے پہچاننا. امام کون ہے؟ یہ معرفت نہیں. یہ تو وہ بھی جانتا جو امام نہیں مانتا. ہاں معرفت امام یہ ہے کہ امام کیا ہے، امام کے اوصاف کیا ہیں، صفات کیا ہیں، القابات کیا ہیں، مناقب و فضائل کیا ہیں، سیرت و کردار کیا ہے، ارشادات و فرمودات کیا ہیں. بس امام کے یہ تمام اوصاف اور امام کی سیرت و کردار، امام نے مجھ سے کیا چاہا، وہ بعنوان امام اس کی معرفت، بعنوان نمائندہ خدا معرفت. اگر چاہتے ہیں نا جہلیت کی موت سے بچے تو یہ معرفت چاہیے. امام کو جاننا ہے، صرف پہچاننا نہیں. معذرت چاہتا ہوں، محسوس نہ فرمائیے گا، یہ بھی ضروری ہے. گھر میں امام کی ولادت و شہادت کا وہ کیلنڈر لگا لینا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں. وہ جاننا ہے، پہچاننا ہے. اگر امام کو پہچاننا چاہتے ہیں نا، علی شناس ہونا اور بات ہے، علی پرست ہونا اور بات ہے. بھائی مولا علی کا نام لے کے خوش ہو جانا دلیل محبت ہے، دلیل شیعت نہیں. دلیل شیعت یہ ہے کہ علی شناس بنے. علی شناس کیسے بنے؟ کم از کم علی کا وہ کلام تو پڑھو جس میں علی نے ویسا کلام کیا جیسا ہم سمجھ سکتے تھے، نہ ویسا جیسا علی ہوا ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے. بھائی مولا نے ویسا کلام نہیں کیا جیسا اللہ نے علی کو بنایا، علی نے ویسا کیا جیسا تمہارے کام آ جائے. وہ کہہ دوں جملہ، جب ہم وہ نہیں سمجھ پاتے جو علی نے ہمارے لیے کیا تو وہ کیسے سمجھے گے جو علی خود اپنے لیے کرے. توجہ ہے. ہاں امام کی معرفت کا معنی یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت و کردار. نوجوانوں، میرے بھائیوں، چھوٹے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو امام شناس بنے. امام زمان کے حوالے سے ہمارے اندر چند چیزیں پیدا ہو جانی چاہیے. 3 چیزوں میں خلاصہ کرتا ہوں: معرفت، محبت، اطاعت. معرفت، محبت، اطاعت. معرفت امام حاصل کرو، امام. دوسرا، امام سے محبت کرو، محبت. امام سے محبت کرو. جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کی جدائی اور فراق کو پورے وجود میں حس کرتا ہے، حس کرتا ہے. اگر مجھ سے میرا بیٹا جدا ہو جائے، مجھے پتا ہو فلاں جگہ ہے، مجھ سے دور ہو جائے، مجبوراً میں خود بھیجوں، دل اداس ہوتا ہے. اور ماں کا دل باپ کی نسبت زیادہ اداس ہوتا ہے، ایسا ہے نا. تو بیٹے کے جسمانی فراق کو ماں، باپ، دادا، دادی محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ کر اپنے اندر درد محسوس کرتے ہیں. معذرت چاہتا، ابھی تو ہماری معرفت بچے جتنی نہیں ہوگی. ہم اپنے امام کا اتنا درد بھی محسوس نہیں کرتے. شب جمعہ آتی ہے اور گزر جاتی ہے، روز جمعہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے. دعا ہے
امام کے لیے سورج کے طلوع ہوتے ہی پڑھتے ہیں دعائے ندبہ. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. ندبہ کا معنی کیا ہے؟ ندبہ کا معنی ہی گریہ ہے، فریاد. محبت امام زمان کی ایک دلیل یہ ہے کہ امام کے فراق میں میری اور آپ کے دل میں وہ درد محسوس ہو جو اپنوں کے لیے ہوتا ہے. ہم یہ درد محسوس کریں نا اور امام کے درد کو اپنا درد سمجھیں. بس میں نے مصائب زیادہ نہیں پڑھنا اور کافی وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ پوری گفتگو ہو گئی، 5 منٹ رہ گئے. امام کے درد کو محسوس کریں اور آپ جس طرح متوجہ ہیں مجھے یقین ہے اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے. اس امام کے دردوں میں ایک درد کربلا ہے. آپ کے سامنے کربلا کا نام آئے تو آپ کی یہ حالت ہو. نام آیا ہے نا. میں نے اکثر یہ عرض کیا ہے سٹرا ٹاؤن میں بھی متعدد جگہوں پر مسائل میں تکرار نہیں ہوتا ہے اس لیے مسائل وہی ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ اضافے کے ساتھ دہرا دیتا ہوں. میں نے متعدد بار عرض کیا امام کا علم واقعات کے بارے میں، گزشتہ واقعات کے بارے میں ایسے نہیں ہوتا جیسے میرا اور آپ کا ہے. میں اور آپ کربلا کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے واقعات سناتے ہیں. امام واقعات کا علم نہیں رکھتا، امام کے سامنے کربلا کو رکھتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں. عالم تمثیل میں جب بھی امام ارادہ کرتے ہیں نا اللہ کربلا کو مجسم کر دیتا ہے. نہیں بعض نوجوان متوجہ نہ ہوئے. بس ایک جملہ میں نے جملہ شاید اس طرح کہا کہ آپ متوجہ نہ ہو سکے. میں وضاحت کر دیتا ہوں، میری زبان میں یہ فصاحت نہیں ہوگی اس لیے مجھے وضاحت کی ضرورت پڑ گئی. میرے نوجوان بھائیوں ہم کربلا سنتے ہیں. میرا آقا مولا امام زمان جب چاہتے ہیں کربلا کو دیکھتے ہیں. اور وضاحت کر دوں میں پڑھتا ہوں صرف کہ اکبر چین سے زمین میں پڑھتا ہوں کہ قاسم زمین پہ آئے نصیب ہو. میں پڑھتا ہوں صرف کہ حسین کے ہاتھوں پہ اثر تھے اور سے شعبہ تیر لگا. میں صرف پڑھتا ہوں کہ زینب کے قدموں کا وہاں ہے سین سے زمین پر آئے. میں اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں بار
بیماری کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، وسائل زندگی مہیا کرنا تیری قدرت میں ہے خدایا۔ تمام مومنین کے لیے بہترین اور بابرکت رزق اور روزی کے ذرائع مہیا فرما خدایا۔ تنگ دستی دور فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ قلب یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کی عالمی حکومت کے لیے ہم سب کو آمادہ رہنے کی اور آمادہ ہونے کی، خود سازی اور معاشرہ سازی کی توفیق عطا فرما خدایا۔ اپنے گھروں سے لے کر اپنے معاشرے تک ایمان کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کو نیست و نابود فرما خدایا۔ دشمنان دین کے تمام شر و فساد کو ان کی طرف پلٹا خدایا۔ موالیان حیدر کرار، محبین محمد و آل محمد، شیعان محمد و آل محمد، علماء و فقہاء و خطباء و ذاکرین و سود خان خدایا، ان سب کی حفاظت فرما خدایا۔ بحق محمد و آل محمد دوبارہ تیری دربار میں اور تیرے حضور التجا کرتے ہیں، حاضرین کو اور باشعور بندہ حقیر کو امام الزمان کی معرفت، محبت اور اطاعت کا توفیق عطا فرما، ہمارے قلب کو ایمان کی محبت سے لبریز فرما